قبولیت، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، جس میں جاگنا بھی عبادت ہے تو سونا بھی عبادت۔ یہ ایسا مہینہ جس میں اللہ نے فرشتوں سے یہ کہہ کے رکھا کہ یہ رحمت کے دروازے کھول دو، مغفرت کے دروازے کھول دو، جو بھی مغفرت مانگے، جو بھی گناہوں کی معافی مانگے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اور جو بھی دعا مانگے اس کی دعاؤں کو قبول کر دیا جائے۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ عطاؤں کا مہینہ ہے، پریشانیوں کی دوری کا مہینہ ہے۔ انسان ویسے ہی نیک اعمال انجام دیتا ہے، لیکن ماہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کرے گا تو اس کو کئی نیکیوں کے بدلے میں اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ ماہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ سعادت ہے کہ ماہ رمضان میں ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سعادت خداوندی ہے۔ اور یہ مدرسہ امام اللہ تعالیٰ فضل شریف حیدرآباد کی سعادت ہے کہ ہر سال قدم مولا علیہ السلام پہ انجمن امامیہ سندھ کے تعاون سے ہر سال تربیت ورکشاپ کا پروگرام کرتے مدرسہ کرتا ہے، تاکہ مومنین تک پیغام پہنچے کہ در حقیقت ہمارے عقائد کیا ہیں۔ ہم اپنے عقائد کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے عقائد کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے عقائد کیا ہیں۔ ہم وہ ہیں جو آل محمد کی فضیلت کو کسی کے اوپر زیادہ نہیں مانتے، لیکن آل محمد کی عظمت اگر سب سے زیادہ ہے تو رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ ہے، لیکن کسی اور کی آل محمد سے زیادہ فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کا حبیب، اور اس کے بعد اگر عظمت میں کوئی سب سے زیادہ بلند ہے تو آل محمد کیا مقام ہے، آل محمد کی فضیلت ہے جس کے ہم سب قائل ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ نماز واجب ہے تو پنجگانہ نماز ہے۔ پنجگانہ یعنی صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت۔ اور اکثر علماء مراجع کی طرف سے یہ ہے کہ جیسے ہی اذان کا ٹائم ہوا نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی 10 منٹ کے بعد نماز پڑھتا ہے، 15 منٹ کے بعد نماز پڑھتا ہے، وہ اس کے اوپر ہے، لیکن جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا، اذان کا ٹائم ہوا، یہ اول وقت شروع ہو گیا۔ اب یہ آپ جو ہے کہ اگر آپ اس کو تاخیر کر رہے ہیں تو اس کو تاخیر کر رہے ہیں، لیکن اول وقت وہی ہے جو اذان کا ٹائم ہے، وہی نماز کا ٹائم ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد فوراً عصر کی نماز کا ٹائم فقہ جعفریہ کے نزدیک شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جا کے غروب کے وقت تک یہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کب تک نماز پڑھتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح مغرب کی جیسے ہی اذان ہوئی نماز کا ٹائم ہو گیا، فوراً اذان کے بعد نماز کا ٹائم ہے، اور نماز مغرب کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز بھی وہی ہے۔ بعض مراجع کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد قضا کی نیت سے پڑھیں، لیکن حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ آپ آدھی رات کے بعد ما فی الذمہ، صبح کی نماز کے وقت تک ما فی الذمہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ قضا پھر بھی نہیں ہے۔ اگر قضا ہے تو قضا، اگر وہ واجب ہے تو واجب، لیکن یہ نیت یہ کریں گے کہ میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ما فی الذمہ قربۃ الی اللہ۔ میں پھر عرض کروں کہ پنجگانہ نماز، صبح کی نماز 2 رکعت، ظہر کی نماز 4 رکعت، عصر کی نماز 4 رکعت،
مغرب کی نماز 3 رکعت، عشاء کی نماز 4 رکعت ہے۔ لیکن اگر کوئی سفر میں ہے، یہ خاص مسئلہ جس پہ توجہ کریں کہ جو مسافر ہیں، جو مہینے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ سفر پہ جا رہے ہیں، تو اگر وہ سفر پہ جا رہے ہیں تو ان کی ظہر کی، عصر کی، عشاء کی نمازیں 2 رکعت ہو جائیں گی، یعنی قصر ہو جائے گی، لیکن مغرب کی اور صبح کی نماز اپنی جگہ پہ باقی رہے گی، یعنی صبح کی 2 رکعت وہی ہوگی اور مغرب کی 3 رکعت وہی ہوگی۔ لیکن جن کا پیشہ سفر کرنا ہے، ڈرائیور حضرات جن کا کام ہے گاڑی چلانا، یا وہ افراد جو اپنے آفس کے کام کے لیے سفر کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی نماز پورا سال پوری رہتی ہے۔ ویسے جس پہ قصیر سفر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اکثر علماء مراجع کرتے ہیں مہینے میں جو 20 دن سفر کرے مسلسل، اسے قصیر سفر کہتے ہیں۔ پھر اس کو سفر میں روزے بھی رکھنے ہیں، اس کو نماز بھی مکمل پڑھنی ہے، اس کی نماز بھی قصر نہیں ہوگی، اس کے روزے بھی قصر نہیں ہوں گے، وَإِلَّا اس کے روزے بھی قصر ہو جائیں گے، اس کی نماز بھی قصر ہو جائے گی۔ یہ توجہ ہونی چاہیے کہ اگر سفر پہ جا رہے ہیں، ہاں اگر توجہ کریں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا روزہ باقی رہے، تو زوال کے بعد اگر کوئی سفر پہ جانا چاہے اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے، تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے اور اس کا روزہ قصر نہیں ہوگا۔ لیکن زوال سے پہلے اگر اپنے شہر سے نکل جاتا ہے تو اس کا روزہ قصر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ سفر کون سا سفر ہے۔ اگر گناہ کی نیت سے سفر کر رہا ہے، معصیت کی نیت سے اگر سفر کر رہا ہے، تو وہ سفر گناہ میں جائے گا، اس کا روزہ بھی جائے گا، اس کا گناہ بھی ہوگا۔ تو وہ مسافر جو رزق کے حلال کی نیت سے اگر سفر کر رہا ہے، تو اس کے سفر میں اس کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ مجھے کل سفر پہ جانا ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ یہاں صبح کو اٹھے، انہوں نے جو ہے کہ ناشتہ بھی کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سحری کر لے، شہر سے نکلے، جب شہر سے نکل جائے، حد تنفس سے نکل جائے، تو اس کا روزہ جو ہے کھل جاتا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے نیت یہ کی تھی کہ میں کل سفر پہ جاؤں گا، لیکن ایسا کام پیش آیا، سفر پہ نہیں گیا اور اس نے روزہ بھی نہیں رکھا، تو یہ گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس کو روزہ رکھنا ہے اگر قصیر سفر نہیں ہے، اور جیسے ہی اپنے شہر سے نکلا، شہر کی دیواروں سے باہر نکل گیا، شہاتے طرفوں سے نکل گیا، تو اس کا روزہ خود بخود کھل جائے گا، چاہے وہ کھائے یا نہ کھائے، پیے یا نہ پیے۔